آیت نمبر 31 سے ہمارا سی پارٹ ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا فی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ہم دنیا والی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز تمہارے ہی لیے ہے جس کو تمہارا دل چاہے، اور اس میں ہر وہ چیز تمہارے ہی لیے ہے جو تم منگوانا چاہو۔ اب یہ دیکھیں یہ کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ ان کا فرشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کام کرتے ہیں، اس کے احکام مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ان کا ساتھی بنا دیتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی اس کے ساتھی ہوتے ہیں اور ان کی ہر قدم پہ رہنمائی کرتے ہیں، اور کہا کہ آخرت میں بھی وہ ان کے ساتھی ہوں گے اور ان کی جو ہے وہ مدد کریں گے۔ آیت نمبر 32 ہے۔ یہ سب کچھ اس ذات کی طرف سے پہلی میزبانی ہے جس کی بخشش بھی بہت ہے، جس کی رحمت بھی کامل، اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو دیکھیں یہاں پر آیت نمبر 33 میں جو ہے وہ کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس شخص سے بہتر اور کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے فرمانبرداروں میں شامل کر لیں گے۔ اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، تم بدی کا دفاع ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اور نیکی اور بدی برابر نہیں، تم بدی کا دفاع ایسے طریقے سے کرو جو بہترین، نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا ہو جائے گا جیسے کہ وہ تمہارا جگری دوست ہو، اور یہ بات صرف انہی کو عطا ہوتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں، اور یہ بات اسی کو عطا ہوتی ہے جو بڑا نصیبوں والا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ذرا سا دیکھ لیجیے گا آیت نمبر 34 کو کہ یعنی جو شخص تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہو اگرچہ تمہارے لیے بھی جائز ہے کہ اس سے برابر کا بدلہ لے لو، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ ایسا کرو گے تو تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا، اور تم نے اس کی برائی پر جو صبر کیا اس کا بہترین ثواب آخرت میں تمہیں ملے گا۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے نا، بڑی تسلی دینے والی، کہ دیکھیں بہترین اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دے دیا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، برا کرتا ہے، اپنے رویے سے، اپنی زبان سے تمہارا دل دکھاتا ہے، تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو کہا کہ اگر تم اس پہ صبر کر لو گے تو صبر کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ اگر تم اس نے تمہارے ساتھ برا کیا، ان ریٹرن تم اس کے ساتھ اچھائی کرو تو ایک وقت اس کو خود بخود ریئلائز ہو جائے گا، تو وہی دشمن جو تمہارا دشمن ہو گیا کل وہ تمہارا اچھا دوست بن جائے گا۔ لیکن کہا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑے دل اور حوصلے کی بات ہے، بڑے صبر کی بات ہے۔ لیکن ہمارا کیا ہے، ہم تو چاہتے ہیں نا کہ اگر ہم سے کوئی زیادتی کریں ہم فوراً ہی اس کا بدلہ لے لیں، تو کہا کہ بدلہ تو ٹھیک ہے تم لے سکتے ہو، لے لو، لیکن صبر کا صلہ بہت ہے۔ اور یہاں دیکھیں بہت خوبصورت بات ہمارے سامنے آئی کہ جو کوئی کسی کی زیادتیوں پر، کسی کی سختیوں پر، ظلم پر یا کسی بھی غلط بات پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بہترین آخرت میں رکھا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا کہ آج اگر ہم کسی کی زیادتیوں پر صبر کر رہے ہیں اور کسی کا ظلم سہ رہے ہیں یا کسی کی بد زبانی کو برداشت کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اتنے بد زبان ہوتے ہیں کہ ان کی زبان برداشت نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ اس کی بد زبانی کو، تلخی، سختی کو برداشت کر رہے ہیں، اگر یہ ذہن میں رکھ لینا، ایک ہم کرائٹیریا بنا لیں کہ جو ہم یہ صبر کر رہے ہیں اللہ ہمیں اس کا صلہ وہاں دے گا۔ وہ تو اپنی جو کر رہا ہے، اپنے خراب کر رہا ہے اپنے اعمال جو بھی، لیکن جو اس کے مقابلے میں صبر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر آخرت میں رکھ دیا۔ کتنی بہترین بات ہے نا، اور بہترین اصول کیا ہمیں دیا کہ کوشش کرو کہ برائی کو اچھائی سے دفع کرو۔ آگے دیکھیں، اور اگر تمہیں وَإِمَّا یہ ہے آیت نمبر 36 ہے، 36 سے 39 تک دیکھیں۔
وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کبھی کوئی کچوکا لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ ہر بات سننے والا اور ہر بات جاننے والا ہے، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند۔ نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، اور سجدہ اس اللہ کو کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر واقعی تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات تھوڑی سی غور طلب ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ بعض بڑی باریکی کی باتیں ایک دم سامنے آ جاتی ہیں قرآن پڑھتے ہوئے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ شیطان اگر انسان کو پتہ چلے نا کہ یہ شیطان مجھے بہکارا ہے، پیچھے بھی جیسے ہم نے پڑھا نا ابھی کہ جب انسان وہاں پہنچے گا جہنم میں، کہے گا کہ میں نے شیطان کی بات نہ مانی ہوتی ہے، فلاں کے ساتھ دوستی نہ کی ہوتی، تو دیکھیں اگر شیطان کسی بات پہ انسان کو وہ کرے نا تو پھر فوراً ہی ہمیں اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے، شیطان مردود سے بچ کر کیا کرنا چاہیے، اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے۔ اعوذ باللہ کا ورد ویسے بھی رکھا کریں، اور صبح شام بھی کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ اعوذ باللہ پڑھیں۔ بہت سی باتوں میں ہمیں شیطان اس طرح بہکاتا ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ کبھی انسان کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے یا ناموافق حالات ہیں، کہیں لڑائی جھگڑا ہے، کچھ ہے، تو آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف خاموشی سے بیٹھ کے اعوذ باللہ پڑھتے رہیں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی معاملات جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے اور معاملہ کول ڈاؤن ہو جائے گا۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہاں پر یہ بتائی کہ سورج چاند اور یہ سب کیا ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے، تو کہا نہ تم سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو۔ اب یہ جو اوقات رکھے ہیں نا، جو مکروہ اوقات ہوتے ہیں کہ ان اوقات میں سجدہ نہیں کرنا یا نماز نہیں پڑھنی یا نوافل نہیں پڑھنے، تو یہ جو ہے اس ٹائم جس ٹائم سورج نکل رہا ہوتا ہے، طلوع ہو رہا ہوتا ہے نا، اس ٹائم منع فرمائے کہ سجدہ نہیں کرو، تو یہ کس کو ہو جائے گا، سورج کو۔ یا جس ٹائم سورج ڈوب رہا ہے اس ٹائم بھی منع فرمائے کہ اس ٹائم سجدہ نہ کرو، تو ہمیں اس لیے مکروہ اوقات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پھر وہ سجدہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اس میں چلا جائے۔ اگر واقعی تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے، پھر بھی اگر یہ کافر تکبر سے کام لیں تو کرتے رہیں، کیونکہ جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں وہ دن رات اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اکتاتے نہیں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہیں کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ مرجھائی ہوئی پڑی ہے، پھر جو ہی ہم نے اس پر پانی اتارا وہ حرکت میں آ گئی اور اس میں بڑھوتری پیدا ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے اس زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 36 کا تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا ڈیٹیل میں، کہ شیطان کے کچوکے سے مراد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے دل میں کوئی گناہ یا کوئی برائی کرنے کا وسوسہ ڈالے تو تم اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، جس کا بہترین طریقہ کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اچھا، یہ اوپر جو ہماری گزری آیت نمبر 38 ہے، فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ يَسْأَمُونَ۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، یعنی جو شخص کی تلاوت کرے یا سنے تو اس پر سجدہ واجب ہے، آپ سب پر سجدہ واجب ہو گیا ہے، تو یہ سجدہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ ادا کر لیجئے گا۔ نمبر 40 سے دیکھیں، آیت نمبر 40 سے 43 تک۔ ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير۔ جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے۔ بھلا بتاؤ کہ جس شخص کو آگ میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن بے خوف و خطر آئے گا؟ اچھا، جو چاہو کر لو، یقین جانو کہ وہ تمہارے ہر کام کو خوب دیکھ رہا ہے۔ بے شک ان لوگوں نے بہت برا کیا ہے جنہوں نے نصیحت کی، اس کتاب کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ چکی تھی، حالانکہ وہ بڑی عزت والی کتاب ہے جس تک باطل کی کوئی رسائی نہیں ہے، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ یہ اس ذات کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو حکمت کا مالک ہے، تمام تعریفیں اسی کی طرف لوٹتی ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ وہی ہیں جو تم سے پہلے پیغمبروں سے کہی گئی تھیں۔ یقین رکھو تمہارا پروردگار مغفرت کرنے والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی۔ اور اگر ہم اس قرآن کو اعجمی قرآن بناتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں کھول کھول کر کیوں نہیں بیان کی ہیں، یہ کیا بات ہے کہ قرآن اعجمی ہے اور پیغمبر عربی؟
تو آیت نمبر 44 کا دیکھیے تھوڑا سا کہ بعض کفار مکہ قرآن کریم کے بارے میں اعتراض کرتے تھے کہ یہ عربی زبان میں کیوں اتارا گیا، اگر کسی اور زبان میں ہوتا تو یقیناً یہ ایک معجزہ ہوتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دوسری زبان نہیں جانتے اس لیے آپ پر کسی اور زبان کی وحی نازل ہونے سے واضح ہو جاتا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ جواب یہ دیا گیا کہ اس قسم کے اعتراضات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگر قرآن کسی اور زبان میں اتارا جاتا تو کہنے والے یہ اعتراض کرتے کہ عربی پیغمبر پر غیر عربی قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا، غرض جب بات یہ ماننی نہ ہو تو ہزار بہانے پیدا کر لیے جاتے ہیں۔ 44 میں دیکھیں کل للذین آمنوا ھدی وشفاء والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی اولئک ینادون من مکان بعید۔ کہہ دو کہ جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا کا سامان ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی ہے، اور یہ قرآن ان کے لیے اندھیرے میں بھٹکنے کا سامان ہے۔ ایسے لوگوں کو کسی دور دراز جگہ سے پکارا جا رہا ہے، اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی اور پھر اس میں بھی اختلاف ہوا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان لوگوں کا معاملہ چکا ہی دیا گیا ہوتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے ان کو خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی برائی کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرتا ہے، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ 44 میں ہے کہ کسی کو دور دراز جگہ سے پکارا جائے تو بسا اوقات نہ وہ اپنے آپ کو مخاطب سمجھتا ہے اور نہ دور کی آواز پر توجہ دیتا ہے۔ اسی طرح یہ کافر لوگ جو قرآن کریم کی دعوت پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ آیت نمبر اچھا یہاں سے ہمارا 25واں پارہ اسٹارٹ ہوا ہے، لیکن صرف ایک ہی وہ ہے کیونکہ یہاں حامیم سجدہ جو ہے 25ویں پارے میں جا کر ہماری ختم ہو رہی ہے، تو ہم حامیم سجدہ کو ایک اسٹیج میں ختم کر کے انشاءاللہ تعالی پھر ہم آگے چلیں گے۔ تھوڑا سا بس ہے، یہ 25واں پارہ ٹچ ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا آذنك ما منا من شہید۔ قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ آیت نمبر ہماری یہ ہے 47 سے آپ دیکھیے 50 تک۔ قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور اللہ کے بغیر نہ پھلوں میں سے کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے، اور نہ کسی مادہ کو حمل ٹھہرتا ہے، اور نہ اس کے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور جس دن وہ ان مشرکوں کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اب اس بات کا گواہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی شریک ہے، اور پہلے یہ لوگ جن جھوٹے خداؤں کو پکارا کرتے تھے ان کو اب ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ وہ بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی برائی چھو جائے تو ایسا مایوس ہو جاتا ہے کہ ہر امید چھوڑ بیٹھتا ہے، اور جو تکلیف اسے پہنچتی ہے وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور جو تکلیف اسے پہنچتی تھی 50 آیت ہے، اگر اس کے بعد ہم اسے اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیں تو وہ لازماً یہ کہے گا کہ یہ تو میرا حق ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے، اور اگر مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تو مجھے یقین ہے کہ اس کے پاس مجھے خوشحالی ہی ضرور ملے گی۔ اب ہم ان کافروں کو یہ ضرور جتلائیں گے کہ انہوں نے کیا عمل کیے ہیں، اور انہیں ایک سخت سزا دی جائے گی، یعنی ایک سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔ اب دیکھیں کہ وہی بات کہ جو تکلیف انسان کو پہنچتی ہے اور پھر اس کے بعد جب تکلیف اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں اور اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کے آگے نہیں جھکتا، بلکہ کیا کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا،
اور میں سمجھتا ہی نہیں کہ قیامت آنے والی ہے۔ تو ہر حال میں جب انسان کسی خوشی میں ہے، غم میں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اور اگر اللہ ہمیں کسی تکلیف کے بعد کوئی خوشی دیتا ہے تو ہمارا حق کیا بنتا ہے کہ اسی کے آگے شکر کا سجدہ بھی کریں، شکرانے کے نفل بھی پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، اور اسی رب سے راضی رہیں جس نے ہمیں تکلیف کے بعد خوشی دی۔ وَإِذَا آگے دیکھیں آیت نمبر 154 تک۔ وَإِذَا زَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَارَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اور جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو بدل کر دور چلا جاتا ہے، اور جب اسے کوئی برائی چھو جاتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اے پیغمبر، ان کافروں سے کہو کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے پھر بھی تم نے اس کا انکار کیا تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں بہت دور نکل گیا ہو۔ آگے دیکھیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم انہیں اپنی نشانیاں کائنات میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اپنے وجود میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ یہی حق ہے۔ کیا تمہارے رب کی بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا گواہ ہے؟ یاد رکھو کہ یہ لوگ اپنے رب کا سامنا کرنے کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو کہ وہ ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ یہاں ہمارا جو ہے 24واں پارہ مکمل ہو گیا۔ 25ویں کو صرف ہم نے ٹچ کیا۔ سورہ حامیم سجدہ جو ہے وہ ہماری مکمل ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ شورى سے کل ہم 25واں پارہ اپنا شروع کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس پر ہمیں عمل کی بہترین توفیق عطا فرما دے اور اس عمل کو ہمارے لیے آسان فرما دیں۔ الحمدللہ جس رب نے ہمیں اس پارے تک پہنچایا، اور الحمدللہ ہم جو ہے اپنا 14واں روزہ ہے ہمارا، تو انشاءاللہ باقی بھی اللہ تعالیٰ بہت احسن طریقے سے ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔ بس دعا اتنی ہے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، رمضان میں یہ محنت کر رہے ہیں خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، اور ذہن میں یہی رکھے کہ روزوں کا جو مقصود ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے اور ہماری برائیاں ہم سے اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔